الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں جناب مظہر قادری صاحب کا اور میرے سارے ناظرین کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ایک ایتھیسٹ، ریشنلسٹ، کمیونسٹ جو مذہب کو نہیں مانتا، جو خدا کو نہیں مانتا، لیکن وہ بھی اس بات پر مجبور ہے کہ موت کی حقیقت کو تسلیم کر لے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک آدمی موت کا مزہ چکھتا نہیں ہے، اس کو موت کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایک آدمی اگر موت کا مزہ چکھ چکا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ زندہ لوگوں کو بتائے کہ آخر موت کیسی ہوتی ہے۔ نتیجے میں انسان بے چارگی کی حالت میں ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ روح نکلتے وقت انسان پر کیا حالاتیں بیتتی ہیں۔ تو ہم محتاج ہیں ایک ایسی کتاب کی طرف جو موت کے پیدا کرنے والے کی طرف سے نازل ہو، اور وہ اگر سچی کتاب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید جو کہ موت کے پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس قرآن مجید کے اندر موت کے بارے میں کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید اور صحیح احادیث اور دیگر مذہبی کتابوں کے بدروس پڑھنے پر حوالے دے کر آپ کے سامنے حقائق واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک اہم پوائنٹ ذہن میں رکھیے، ہم اپنی فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، لیکن ہماری فیوچر پلاننگ انکمپلیٹ ہے اگر ہم صرف 60 سالہ زندگی جب تک ہم جیتے ہیں اگر صرف اسی کی پلاننگ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنے فیوچر کو سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے فیوچر میں موت بھی آنے والی ہے، ہم سب کے فیوچر میں قبر کے حالات بھی آنے والے ہیں، ہم سب کے فیوچر میں برزخ کے حالات، قیامت کی ہولناکیاں، اور اسی طرح قیامت کے حشر اور نشر کے سارے حالات آنے والے۔ تو اگر ہم اپنے فیوچر کی پلاننگ کریں تو مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا اس کے بارے میں بھی سوچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ اس بارے میں انشاءاللہ ہم سوچیں گے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، سب سے پہلے کالر لائن پر موجود ہیں اور انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ویلور تمل ناڈو سے بات کرتا ہوں، مظہر بھائی ڈاکٹر رسول سید ناصر بات کرتا ہوں۔ جی جی رسول سید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے سید ہیں؟ ناصر صاحب جی جی سب خیریت ہے؟ جی، اللہ کا مظہر بھائی، احسان ہے، دعائیں ہیں آپ حضرات کی۔ اور مولانا کو میری طرف سے آداب و سلام سنانا۔ وعلیکم السلام۔ کچھ نہیں مظہر بھائی، انسان زندہ رہتا وقت جی اگر ایک جگہ دفن ہونے کی خواہش کرتا ہے، جی 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 خواہش کرنے کے بعد مرنے کے بعد وہ اس انسان جو خواہش کرتا ہے اس کی خواہش اگر پوری نہیں ہوتی ہے دوسری جگہ دفن کر دیا جاتا ہے۔ جی یہ دفن کرنے والوں کے اوپر اس کا وبال ہے اچھا جی یا مرنے والے کے اوپر کچھ پوچھ ہے؟ یہ سوال میں پوچھنا چاہتا تھا۔ بہتر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ویلور تمل ناڈو سے ہمیں کال کیا۔ جی دعاؤں کے ہم خواستگار ہیں آپ سے، آپ کے بھی سوال ہمارے کا لیے جواب دعا ہم مدنی صاحب سے لیتے ہیں۔ جی، مدنی صاحب کیا فرماتے ہیں تدفین سے متعلق؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی
ایک سوال آیا ہے کہ تدفین سے متعلق وصیت کا جہاں تک معاملہ ہے، وصیت کو اسلام نے کافی توجہ دی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 کے اندر وصیت کے بارے میں کافی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں، اور وصیت کو پورا کرنے کے لیے ایک انتقال اگر ہو جاتا ہے تو اس میت کے جو 4 حقوق ہوتے ہیں، پہلا حق یہ ہے کہ اس کے مال میں سے تجہید و تکفین کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ نکال لیے جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے جو قرض ہوتے ہیں ان قرضوں کو ادا کر دیا جائے، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جو وصیت ہوتی ہے اس وصیت کو پورا کیا جائے۔ چوتھے مرحلے میں یہ ہے کہ ترکے کا مال تقسیم کیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرضہ باقی رہتا ہے، وصیت باقی رہتی ہے، اس سے پہلے ہی لوگ ترکے کو بانٹنے کی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک وصیت یہ ہے کہ فلاں جگہ پر تدفین ہونے کی وصیت کی جاتی ہے، تو ایسے وقت پر اگر جو ورثاء ہیں اور جو اقربا ہیں جو زندہ ہیں، اگر ان کے پاس قدرت بھی ہے پھر بھی اگر وہ لوگ وصیت پوری نہیں کرتے تو ایسے وقت پر ان کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اصل جو وصیتیں ہوتی ہیں وہ وصیتیں ہوتی ہے جس کی وہ طاقت رکھ سکے، لیکن بعض اوقات عذر کی بنیاد پر یا ہے کہ جہاں پر وصیت کی گئی وہاں پر اتنی بارش پڑی کہ وہ زمین اس قابل نہ رہی، تو ایسے وقت پر سورہ بقرہ کے اندر بتایا گیا آیت نمبر 183 کے اندر وصیت میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے اگر شریعت گنجائش دے۔ تو بہرحال اس روشنی میں آپ نے جو سوال کیا ہے مجھے پتا نہیں کہ وہاں پر حالات کیسے پیش آئے۔ 2 حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ وصیت بدلنے کی تک بھی گنجائش ہے اگر وہ شریعت سے ٹکرا جاتی ہے وصیت، یا ہے کہ وصیت پورا کرنے کے لیے شرعی اعتبار سے کچھ ایسا عذر لاحق ہو جائے تو ایسے وقت پر وصیت پوری کی جانا ضروری نہیں ہے۔ ایگزیکٹ وہاں پر کیا حالات ہے مجھے پتا نہیں ہے، جنرل میں نے آپ کو اصول دے دیا، اس کی روشنی میں آپ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ، آپ لوگوں کا بہت بہت اچھا دینی ماحول بنا کے جو قرآن سنت کی روشنی میں جو ہے تو آپ لوگ پروگرام شروع کر رہے ہیں، جس کے لوگوں کے لیے کافی فائدے مند ثابت ہو رہا ہے، شرک و بدعت سے کافی دور رہ رہے ہیں لوگ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیے دنیا اور آخرت میں۔ جی آمین۔ اور ایک سوال ہے جی کہ انڈیا کے اندر جب میں شہر جگتیال کا رہنے والا ہوں، کریم نگر ڈسٹرکٹ صوبہ آندھرا پردیش کا۔ جی آپ کا اس میں گرام فی الوقت میں سعودی عرب حائل سے بات کر رہا ہوں۔ میت کو دفنانے کے بعد میں لوگ جو ہے تو ہندوستان میں جی کیا کرتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پہلی رکو اور آخری رکو، اور پلس جو ہے سو قل اللہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے دعا کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے کیا؟ اور ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد لوگ جو ہے سو قبر پہ جا کر جو ہے سو یعنی آپ قبر درگاہ پہ نہیں، وہاں پر جا کے پھول چڑھا کے وہاں اس کی میت کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے سو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، کیا اس سے جائز ہے کیا؟ بہتر بھائی آپ نے اپنا نام پوشیدہ رکھا، بتایا نہیں۔ اچھا، نام میرا محمد صابر ہے، صابر سعودی عرب حائل سے بات کر رہا ہوں۔ ایک حدیث کی وضاحت چاہ رہا ہوں میں۔ جی ایک شہید الشہداء کے ٹائم پہ جو ہے سو شہید الشہداء جو ہے جنگ احد کے دوران جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد جو ہے وہاں پر جا کے نماز جنازہ پڑھی تھی، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جی جی لیکن 8 سال کا جو معاملہ ہے اس میں بریکٹ میں دیا گیا ہے، جی تو کیا یہ وضاحت کیجیے کہ کیا یہ جائز ہے کیا؟ میں اب یہاں سعودی عرب سے جانے کے بعد میرے دوست احباب جو انتقال کر جاتے ہیں تو میں جا کے ان کی خبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں کیا؟ بہتر صاحب، بہت شکریہ صابر صاحب، آپ نے حائل سعودی عرب سے کال کیا۔ آپ کے 3 سوالات کے جوابات مدنی صاحب عطا فرمائیں گے۔ مدنی صاحب، قبور پر جو تدفین کا جو طریقہ ہے، جو قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں اس سے متعلق اور پھول وغیرہ سے متعلق بھائی نے جو سوال پوچھا ہے اس کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بنیادی طور پر 3 سوالات کیے ہیں، اور جو جنرل یعنی بھائی کا کہنا یہ ہے کہ بدعت اور شرک کے بارے میں، تو میں ناظرین کے معلومات کے لیے اطلاع کے لیے بتاؤں کہ میں نے انٹرنیٹ سے جو میں نے براؤز کی ہے معلومات، تو فی الوقت دنیا کے ممالک میں چاہے مسلم ممالک ہو غیر مسلم ممالک میں جہاں پر مسلمان پائے جاتے ہیں، تدفین کے وقت بہت ساری بدعتوں کا وہ لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔
میں نے صرف 1 گھنٹے کے اندر جو بدعتوں کو میں نے اکٹھا کیا، سوڈان میں، مصر کے اندر، سیریا میں، مختلف جگہوں پر، خاص طور سے بر صغیر میں، تو صرف بر صغیر اور کچھ ممالک جو عرب کے ہیں، سوڈان، مصر کے، 140 بدعتیں ہیں جو کہ مسلمان کر رہے ہیں، اور کئی سنتیں ہیں جو ہم توڑ رہے ہیں۔ اگر ذرا معاملہ الٹ کر لیا جائے کہ جو سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اگر ہم اس کو بھرپور طریقے سے توجہ کے ساتھ کریں گے تو نعمتیں اور برکتیں ہمارے حصے آئیں گی۔ بدعتوں سے اپنی زندگیوں کو خالی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، جو پہلا اور دوسرا سملر ہے، وہ یہ ہے کہ قبر کے پاس جا کر قل کے سورے پڑھ رہے ہیں یا سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں اور آخری آیتیں، جو احادیث اس ضمن میں بیان کی گئی ہیں وہ احادیث آتھینٹک نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع کا حصہ پڑھتے ہیں، 5 آیتیں اور آخری کی 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے۔ کچھ اگرچہ کہ کبار جو اسکالرز ہیں قدیم زمانے میں انہوں نے اس کو آتھینٹک کہہ دیا، نتیجے میں وہ چیز پھیل چکی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ جو محدثین جو ڈیپتھ میں جا کر جنہوں نے تحقیق کی ہے اس کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا ہے کہ آتھینٹک نہیں ہے، لہذا قرآن مجید قبرستان میں جا کر پڑھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ البتہ وہ جو دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ وانا انشاءاللہ بکم للاحقون، یہ جو دعائیں ہیں یہی اس میں انشاءاللہ بہت ہی خیر و برکت ہے، اسی پر ہم کو اکتفا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کا بھائی نے تیسرا سوال کیا ہے جو خبروں سے متعلق ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کرتے ہوئے کہ 8 سال کے بعد جو آپ نے واقعہ کوٹ کیا ہے بالکل صحیح واقعہ ہے۔ جہاں تک جنازے کی نماز کا مسئلہ ہے تو یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ واجب اور فرض میں آتا ہے لیکن کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ البتہ کچھ ہیں جن کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، جن کی نماز جنازہ پڑھنا فرض نہیں ہے، پڑھنا جائز ہے، پڑھنا فرض نہیں ہے، پڑھنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر شہداء جو شہید ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں، وہ شہید ہو گئے الحمدللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے تو رحمتوں اور برکتوں میں ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو جائز ہے۔ لیکن ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے شہداء پر آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو شہداء احد کے بارے میں آپ نے 8 سال کے بعد پڑھا، تو اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو اطلاع نہیں ملی، بعد میں اطلاع ملی کسی کے انتقال کرنے کی، تو وہ لوگ اگر پڑھنا چاہے نماز جنازہ، اگرچہ کہ نماز جنازہ پڑھی جا چکی ہے تو وہ لوگ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں اس حدیث شریف کی روشنی میں۔ لیکن آپ کو سعودی عرب سے ہندوستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سعودی عرب میں رہ کر بھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ صحیح اور آتھینٹک حدیث کے اندر جو مستدرک میں بھی موجود ہے، معاویہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھائی، یہ آتھینٹک واقعہ ہے، اس کی روشنی میں آپ سعودی عرب میں رہتے ہوئے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ جی شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا، آپ اور ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، عنوان موت، کفن، دفن سے قبر تک کے عنوان پر آپ بات کر رہے ہیں ہم سے۔ ناظرین، اس سلسلے میں آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کیجئے گا AAH اسپیس اپنا سوال، اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجئے گا 3690 پر یا 600606 پر، اور عالمی ویورز جو ہے 4412 پر اپنے SMS روانہ کر سکتے ہیں۔ اس بریک کے بعد پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ ہلو جی ہلو جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی محترم، فاروق بولو جالنا سے۔ فاروق صاحب جالنا سے؟ ہاں جی فاروق صاحب بتائیے کیا سوال ہے؟ مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، جی یہ آج کل لوگ جو ایک دم سوسائڈ کر رہے ہیں، جی خودکشی کر لیتے، جی جی اور اس کے بعد پھر جب ہم سوارتے ان کو جی تو ان کے آنکھ پہ صرف غسل کا پانی ڈالا جاتا، جی یہ چاہے ڈلی ہوئی کیس ہو یا پھر ریل میں جو آدمی کٹ جاتا ہے، جی جی اس کے بعد پھر آپ کو اس کی جنازہ نمازہ پڑھانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جی بہتر فاروق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا جالنا سے۔ آپ کے سوال کا جواب جانتے ہیں مدنی صاحب سے۔ مدنی صاحب، بھائی نے جو سوال کیا ہے
جو خودکشی کے کیسز ہوتے ہیں یا حادثات کا جو شکار ہوتے ہیں، ان کی نماز جنازہ سے متعلق بھائی نے سوال کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جس کی میں وضاحت کر دینا چاہوں گا۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے، پہلے اسلامی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے۔ چاہے آپ جہاد کے پرپس سے یا اسلامی اعتبار سے کوئی بھی مقصد سے اگر آپ کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ خودکشی قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اپنے نفس کے اور جان کے مالک نہیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29-29 وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو، خودکشی کرنا حرام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خودکشی کرتے وقت یا جو جل جاتے ہیں، سوسائڈ ہو جاتے ہیں، پورا جسم جل جاتا ہے، نہلانے کا مسئلہ آتا ہے، پورا جسم اتنا جلا ہوا ہے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ اور بھورا بھورا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یا بہہ جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر جسم کا وہ حصہ جو جلا ہوا نہ ہو، بالکل ثابت ہو، تو اس کو آپ کپڑے سے پوچھ دے سکتے ہیں، ایک معنی میں وہی غسل ہو جائے گا۔ اور جو حصے پر جہاں پر پانی نہیں جا سکتا تو وہاں پر آپ تیمم کر دیں گے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ جو نہلانے والے یا جو وہاں پر ہوتے ہیں وہ ہاتھ ماریں گے زمین پر اور ہاتھوں کو اور چہرے کو مل دیں گے، اس طریقے سے اتنا ہی غسل ان کے لیے کافی ہے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، خودکشی اگر کسی نے کی ہو تو ایسے وقت پر یا اسی طریقے سے شراب پینے والا، بڑے بڑے گناہ کر کے مر جانے والا، باغی، تو ایسے سارے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن پڑھانے والا کوئی سربراہ یا ذی اثر شخصیت یا وہاں کا معروف شخص نہ ہو، بلکہ کوئی عام پڑھا لے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ پنشمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے، تاکہ دوبارہ دوسرے لوگ ایسی حرکت نہ کریں۔ البتہ ایک مسئلے کی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی پوچھے گا، میدان جہاد میں بعض اوقات جو لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، تو اگر کسی نے کر لیا ہے تو اس کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کریں گے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، کہ انہوں نے جو سمجھا قرآن و صحیح احادیث کی روشنی میں انہوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن ایک شخص سوسائڈ بومنگ کرنے کے لیے آ کر ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے یہ طریقے پر مت جائیے۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو 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 ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام محترم۔ جی میں عاصم بات کر رہا ہوں حضرت نظام دہلی سے۔ جی عاصم صاحب، کیا حال ہے؟ جی خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ جی آمین آمین۔ جی عاصم صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال حضرت یہ ہے کہ ابھی مولانا صاحب نے جیسے بتایا کہ قبروں کے اوپر قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے جا کر کے۔ جی 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 بتائیے، اور کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم 16 سورہ یا 5 سورہ لے کر کے جا کر کے جیسے مرحومین کے لیے ہم اپنا دعائیں مغفرت کی وغیرہ وغیرہ پڑھتے ہیں وہاں جا کر کے، تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا جی، بہت بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے دہلی سے۔ ایک سوال اور ہے حضرت، جی یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جی 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 کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے سلام پھیرتے ہیں اور جی کچھ ہاتھ باندھ کر کے سلام پھیرتے ہیں۔ جی بہتر بہتر تو اس سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ بتائیں۔ اور ایک ہماری والدہ کو مطلب مردے زیادہ نظر آتے ہیں خوابوں کے اندر۔ جی بہتر بہتر، یہ بات کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ شکریہ، بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا۔ مدنی صاحب، بھائی نے 3 سوال تقریباً کیے ہیں، تو ان کے جوابات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہ وہ جو قرآن خوانی جو ہوتی ہے قبور پر، یا اور دوسرا جو مسئلہ ہے خواب میں مردے زیادہ نظر آتے ہیں، اس طرح کی بات ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بیسیکلی بنیادی طور پر 3 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 5 سورہ یا قرآن مجید یا پارے ہاتھ میں لے کر قبرستان میں جا کر پڑھنا، تو میں آپ کو بنیاد بتاتا ہوں، شریعت اسلام کی بنیاد، تاکہ آپ کو سمجھنے مدد ملے کہ جو بھی عقیدہ اور کوئی بھی خالص عبادتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں نہ ہو، وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام بھی قبروں کی زیارت کے لیے قبرستان جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں جانے سے ہم کو نصیحت ملتی ہے، وہاں جانے سے آخرت آتی ہے، موت
سے آدمی کو خوف ہوتا ہے، نتیجے میں اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اس میں جو مرے ہوئے ہیں، میت ہیں، ان کو دعا بھی مل جاتی ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جاتے تھے تو وہ لوگ وہاں پر قرآن مجید پڑھتے تھے، اس کی کوئی دلیل نہیں، البتہ دعائیں موجود ہیں، وہ دعا پڑھ دیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی اس میں بہت خیر و برکت ہے۔ السلام علیکم یا اہل القبور، کم سے کم یہ پڑھ دیجئے، السلام علیکم یا اہل القبور، اتنا پڑھ دیجئے کم سے کم، باقی کی دعا یاد ہو جائے تو اور اچھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوسرا سوال کیا کہ نماز جنازہ پڑھتے وقت بعض لوگ ہاتھ باندھ کر ہی سلام پھیر دیتے ہیں اور بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کر، تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، گنجائش ہے۔ جب آپ سلام پھیر ہی رہے ہیں تو بہتر ہے کہ جس حالت میں آپ ہو اس حالت میں سلام پھیر دیں۔ اور تیسرا آپ نے سوال کیا کہ والدہ کو خواب میں مردے اور میت حضرات کافی نظر آتے ہیں، تو ایسے وقت پر آپ کے والدہ سے آپ کہیں کہ دعا پڑھ کر سوئیں، دعائیں پڑھ کر سوئیں، اور خاص طور سے سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں اور قل کے سورے اس طریقے سے سامنے ہاتھ میں رکھ کر آپ پھونک ماریں، اور اس کے بعد پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جائے مل لیں۔ اور خاص طور سے ایک دعا، اگر کوئی رات میں چمک کر اٹھ جائے یا ایک کو نیند میں اگر پریشانی ہوتی ہے تو چھوٹی دعا ہے، اللہم انم عینی، میری آنکھوں کو سلا دے، انم عینی واہدی قلبی، اے اللہ میری آنکھوں کو سلا دے، واہدی قلبی، اور میرے دل کو سکون عطا فرما۔ امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ ہیلو ہیلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، جی محترم، میں دہلی سے امیر احمد بول رہا ہوں۔ دہلی سے امیر احمد صاحب۔ جی جی امیر احمد صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال تھا مدنی صاحب سے کہ جیسا میں نے پڑھا ہے جی کہ قبر پہ جانے پر اگر سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، جی جی تو کیا قرآن پڑھنا وہاں پر جائز ہے؟ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے کوئی بھی سورت پڑھنا جائز ہے وہاں پر؟ اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے جی تو مطلب فوراً ہی اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے پڑھا ہے فرشتوں کے عجیب حالات میں کتاب ہے جی کہ دن کے مردے کچھ نرم ہوتے ہیں اور رات کے مردے کچھ سخت ہوتے، دن کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ نرم ہوتے ہیں اور رات کے فرشتے سخت ہوتے ہیں، جی تو کیا یہ صحیح ہے اس طریقے سے کہ وہ عذاب بھی الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے کیا؟ بہتر صاحب، آپ کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے گا یقیناً۔ مدنی صاحب سے جانتے ہیں امیر احمد صاحب کیا جواب ہے آپ کے سوالات کا۔ مدنی صاحب نے دو سوالات پوچھے ہیں، ایک تو قرآن سے متعلق ہے اور دوسرا جو حساب کتاب سے متعلق ہے، دونوں سوالات کے جواب عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنیادی طور پر بھائی نے دو سوالات کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورہ یاسین قبر پر جا کر پڑھنا، جہاں تک سورہ یاسین پڑھنے کا ذکر ہے، یہاں تک کہ ایک آدمی جس کو ابھی موت یعنی اس کی روح سکرات کی حالت ہے تو اس وقت پر بھی سورہ یاسین پڑھنے کا رواج پایا جاتا ہے، لیکن وہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے، اور اسی طریقے سے قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھنے کا بھی ایسی کوئی آتھینٹک احادیث میں ثبوت نہیں ملتا۔ تو لہذا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعا بتلائی ہے، البتہ ایک سکرات کی حالت میں یعنی کہ سکرات سے پہلے کی، کیونکہ سکرات کے بعد توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، جان کنی کی جب حالت ہو، اس سے پہلے ایک مریض جس کے اوپر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب شاید یہ انتقال کرنے والا ہو، تو ایسے وقت پر وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ تم وہاں پر بیٹھ کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اور مردے سے اگر وہ سمجھ میں اور شعور میں ہو تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر انتقال کے وقت لا الہ الا اللہ کہہ لے اور اس کی زندگی کا عمل الحمدللہ اچھا رہے تو اس کے حسن خاتمے کی علامت ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو سوال ہے یہ سورہ یاسین کے بارے میں آپ نے جو کہا، اور ساتھ میں آپ نے دوسرا بھی سوال کیا ہے فرشتوں کے حساب سے دن اور رات کے فرشتوں سے متعلق بالکل، یعنی کہ یہ کہ جب روح لی جاتی ہے تو رات اور دن کے فرشتوں کا ایسا کوئی صحیح احادیث اور آتھینٹک احادیث میں نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ میت کے حساب سے فرق پڑے گا۔ اگر جو انتقال ہونے والا جو میت ہے وہ اگر صالح ہو، نیک ہو، مسلم اور صالح ہو، لیکن ایک مسلم ہے لیکن فاجر اور فاسق ہے، گنہگار ہے، اور اسی طرح ایک غیر مسلم ہے، تو ایسے وقت پر
احادیث میں بتایا گیا ہے کہ دو کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ایک نیک مسلم اور دوسری کیٹیگری میں آئے گا کہ وہ مسلمان جو کہ گناہ میں رہے گا زندگی بھر، بڑے بڑے گناہوں میں رہے گا، نیک کاموں میں پیچھے رہے گا، اور غیر مسلم، ان دونوں کے روح کھینچنے کی نوعیت بالکل الگ رہے گی۔ انشاءاللہ میں کہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو اور بھی مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، فرشتے دن رات کا تو یہی بتا دیا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ ہیلو ہیلو، ہاں ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، کون اور کہاں سے؟ جی میں پٹنہ سے خورشید انور بول رہا ہوں۔ پٹنہ سے خورشید انور صاحب، جی جی کیا حال ہے پٹنہ میں موسم کا؟ جی الحمدللہ آج تو کچھ بہتر ہے موسم۔ اللہ کا احسان۔ جی خورشید صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہمارا سوال ہے، جی مولانا کو ہمارا سلام لائق کہیں گے۔ جی آپ کا سلام مولانا یقیناً لیتے ہیں، جب آپ سلام کرتے ہیں تو مولانا اس کا جواب یقیناً دیتے ہیں۔ جی جی اچھا، السلام علیکم۔ جی مردوں کے لیے قرآن خوانی کی جاتی ہے، جی کیا اس کا ثواب مردوں کو ملتا ہے؟ اچھا جی، قرآن خوانی کے فوائد بتائیں۔ بہتر صاحب، بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا پٹنہ سے۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، یقیناً جوابات دیے جائیں گے۔ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، ایس ایم ایس کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ پھر بھی آپ ایس ایم ایس ہمیں روانہ کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے گا AAH اسپیس اپنا سوال یا اپنی نیک تمنا، اپنا اور اپنے شہر کا نام، اور اسے روانہ کیجیے گا 3690 پر یا 600606 پر، اور عالمی ناظرین ہمیں 4412 پر اپنے ایس ایم ایس روانہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، بھائی کے سوال کا جواب ہم دیں گے، لیکن لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں۔ وقفے سے پہلے بھائی نے خورشید صاحب نے پٹنہ سے کال کیا تھا، مردوں کے لیے قرآن خوانی اور ایصال ثواب سے متعلق پوچھا ہے، اور اس سوال میں ایڈ کرتا ہوں مدنی صاحب وہ منظر بھی بتائیں یا ہولناکی بتائیں جو موت سے پہلے آتی ہے یا موت کے بعد جو میت پہ طاری ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے ایصال ثواب سے متعلق، اسلام میں بنیادی طور پر دو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، ایک ہے ثواب جاریہ اور دوسرا ہے ایصال ثواب۔ کئی لوگ اس دونوں میں فرق نہیں کر پاتے، اور اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں جو شرعی اعتبار سے پورے کرنا ضروری ہے۔ ثواب جاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک انسان مرنے سے پہلے اپنے لیے ثواب جاری کر کے جاتا ہے، اس میں وہ انسان خود اپنے لیے جاری کر کے جاتا ہے۔ مثال طور پہ اگر وہ علم والا ہے تو اپنے علم کی اتنی باتیں پھیلا دے گا، اتنے شاگرد بنا دے گا، اتنے کیسٹ اور اتنی کتابیں، مرنے کے بعد بھی وہ کتابیں پڑھی جائیں گی، اس کو ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ صاحب اولاد ہے تو اپنے لڑکے کی اتنی اچھی تربیت کرے گا کہ اس کے انتقال کے بعد بھی لڑکا اچھے کام کرے گا، تو خود بخود والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا، رفاہی کام، کہیں بورنگ کھدوا دی اور کہیں پر مسجد بنوا دی، کوئی اچھا دعویٰ سینٹر قائم کر دیا، جب تک وہ دعویٰ سینٹر اور مسجد قائم رہے گی، وہ بورنگ اور کنواں قائم رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ اس کو کہتے ہیں ثواب جاریہ، جو ثواب جاری ہے جس کو انسان نے خود کریٹ کیا ہے مرنے سے پہلے۔ ایصال ثواب کہتے ہیں کہ مر جانے کے بعد کوئی دوسرا اس میت کے لیے کرتا ہے، ایصال پہنچاتا ہے۔ اب یہ پہنچانے کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، لاجیکل، کون سا کام ہے جو پہنچتا ہے نہیں پہنچتا ہم کو نہیں معلوم، کیونکہ ثواب جو اڑ کر تو نہیں جاتا اور ہم کو نظر تو نہیں آتا، تو ظاہر بات ہم کو پتا نہیں چلتا کہ یہ پہنچے گا کہ وہ پہنچے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب تک کہ ہم کو آتھینٹک سورس سے معلوم نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کام کو قبول کرتے اور کس کام کو قبول نہیں کرتے، ہم اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور معلوم کرنے کے لیے ہمارے لیے قرآن اور صحیح احادیث سورس ہے جس کے اندر یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون سا کام پہنچتا اور کون سا کام نہیں پہنچتا۔ جب ہم قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایصال ثواب میں پہنچانے میں جو آتا ہے، سورہ حشر نمبر 59 کے آیت نمبر 9 کے مطابق دعائیں پہنچتی ہیں، مومن کی، مسلمان کے لیے دعائیں پہنچ جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے قرضہ، کسی کے اوپر قرضہ تھا، اس کا بھائی یا کوئی بھی دوست اگر قرضہ ادا کر دے گا تو وہ بھی قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی تھی روزے کی یا کوئی کام کی، انتقال ہو گیا تو زندہ آدمی اس نظر کو پورا کرتا ہے تو یہ بھی ثواب پہنچ جائے گا، اس کی دلیل موجود ہے۔
اب جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کو جا رہا آتے آتے کہے کہ آپ میری نماز پڑھتے آئیے، بالکل غلط بات ہے۔ ایک آدمی قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو آپ اس سے کہیں میری طرف سے بھی قرآن پڑھ لیجئے، بالکل غلط بات ہے۔ جب زندہ کی طرف سے یہ کام نہیں کر سکتا تو مرنے کے بعد بھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید اس کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، کوئی دوسری طرف سے وضو نہیں کر سکتا، تیسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو کچھ ایسے کام ہیں جو دوسری طرف سے نہیں کیے جا سکتے۔ جہاں تک صدقہ اور خیرات کا معاملہ ہے، مالی عبادتوں میں بھی عام طور پر بہت زیادہ ڈھیل دی جاتی ہے، جبکہ ڈھیل نہیں ہے۔ صرف مالی عبادتیں، خیرات کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اللہ نے کافی اونچا درجہ دیا ہے۔ لڑکا اور لڑکی کے لیے اجازت ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد اگر وہ اپنے مال میں سے کچھ بھی خیرات کرے، نیت کریں یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں بھی والدین کو اس کا ثواب جائے گا۔ لیکن کوئی دوست اور بھائی کی طرف سے نہیں کر سکتے، اور حج بدل کرنا بھی جائز ہے، عمرہ بدل کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا کانسیپٹ۔ امید کا آپ کا جواب مکمل ہے۔ شکریہ مدنی صاحب۔ ناظرین، اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ریاض الدین رفیع سید بات کر رہا ہوں وجے سے۔ ریاض الدین رفیع سید صاحب، جی وجے سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے کو متفق سے یہ معلوم کرنا ہے جی کہ قرآن اور حدیث سے تدفین کا صحیح کیسا کرنا ہے، اس کا میرے کو معلوم کرنا کیا ہے۔ جی اور دوسری بات میری ایک گزارش ہے، جی جو آپ کے پروگرام میں آخر میں جو آپ اگر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا اگر بتا دیں گے جی تو وقت تو بہت بہتر ہوگا، کہ جو ناظرین نہیں دیکھ رہے ہیں جی تو پھر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں تو دیکھ سکتے ہیں۔ بہتر صاحب، بہت جی شکریہ شکریہ بھائی، آپ نے ہمیں کال کیا رفیع صاحب۔ ناظرین، آپ کو ہم لگے ہاتھوں بتا دیتے ہیں، ہمارا پروگرام ریپیٹڈلی رات میں 11 بجے آتا ہے، 11 سے 12 ہوتا ہے، اور صبح 5 بجے سے 6 بجے تک بھی پروگرام ریپیٹڈلی ریکارڈڈ پروگرام آتا ہے۔ 2 مرتبہ آپ کی سہولت کے لیے یہ پروگرام دکھایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، بھائی کے سوال کا جواب لیتے ہیں اور ساتھ میں ایک SMS بھی ایڈ کرتے ہیں۔ کسی بھی مومن مسلم کی توبہ مرنے سے کتنے وقت پہلے تک قبول ہوتی ہے؟ کیا والدہ کی زندگی میں ہی ان سے دودھ معاف کرا لینا صحیح ہے یا نہیں؟ لکھتے ہیں احمد صاحب بنگلور سے۔ یہ دونوں جوابات عطا فرمائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے جو سوال کیا ہے تدفین سے متعلق، بڑی خوشی کی بات ہے کہ نوجوان اور آج ہمارے لوگ تدفین کے بارے میں پوچھیں، کفن کے بارے میں پوچھیں، نہلانے کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہلانے سے لوگ کترا رہے ہیں، غسل دینے سے میت کو، جبکہ بہت بڑا ثواب ہے۔ کفن دینا بھی بہت بڑی فضیلت ہے، دفنانا بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ عام طور پر ایک مخصوص علماء کرام یا دینداروں کو حوالے کر دیتے اور عام نوجوان بس بیٹھے ہوئے اور گفتگو کرتے رہتے ہیں، بہت بڑا اجر ہے۔ آپ جانتے ہیں نہلانے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک الحاکم کی روایت کے مطابق جلد نمبر 2 حدیث نمبر 3354 کے اندر بتایا گیا ہے، اگر کوئی شخص نہلائے گا اور لوگوں کو جا کر عیب ظاہر نہیں کرے گا، 40 مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت سنیے، اگر کسی نے اپنے بھائی کے لیے، کتنے غریب پائے جاتے ہیں، آپ یہ اجر کیوں نہیں لیتے؟ حالانکہ کفن کی زیادہ قیمت نہیں ہوتی، اگر کسی نے کسی کے میت کے لیے کفن کا انتظام کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن سندس اور استبرق، جو بہترین ریشم ہے دنیا میں، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، کانوں نے اس کے بارے میں سنا نہ ہوگا، دلوں میں کبھی ایسا خیال نہیں آئے گا، اتنا اس بہترین ریشم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کفن کے بدلے میں پہنائیں گے اس شخص کو۔ تیسری فضیلت سن لیجئے، تدفین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جس کسی نے بھی کسی مسلمان بھائی کو اور تدفین کرنے میں مدد کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب وہ قبر میں جائے گا دفنانے والا، تو قبر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین ٹھکانہ بنائیں گے اور عذاب سے اس سے بچاتے ہوئے جنت تک اس کو سکون کی نیند میں رکھیں گے اور نعمتوں میں رکھیں گے۔ جہاں تک تدفین کا طریقہ ہے، جیسا کہ میں نے کہا 140 بدعتیں ہو رہی ہیں تدفین سے پہلے اور اس کے بعد ملا کر۔ تدفین کے وقت پر بھی کافی بدعتیں ہوتی ہیں، بہت ساری بدعتیں ہوتی ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں قبرستان میں بیٹھ جاتے ہیں، قبروں پر بیٹھ جاتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر بیٹھنا گویا کہ جہنم کے آگ پر بیٹھنے کے برابر ہے۔
قبروں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے. پھر وہاں پر جاتے ہیں تو بہت سارے بدعتیں کرتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے دعائیں پڑھتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں. کئی دعائیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہے، پڑھتے ہیں. اور جب جاتے ہیں تو وہاں پر جب دفناتے ہیں تو اندر بہت ساری وصیتیں، دعائیں یا شجر نسب لکھتے ہیں. کسی کے شجر نسب سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہ اصل ہے، عمل بنیاد ہے. اور جب دفنایا جاتا ہے تو پائنٹی کی طرف سے داخل کیا جانا چاہیے، جس کے اپنے تفصیلات ہیں. اور جب داخل کیا جائے تو وہاں پر بہت سارے لوگ رنگا روغن اور بہت سارے خوشبو کے چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ تاکہ وہاں پر کوئی قریب میں نہ آئے، کیڑے مکوڑے پلا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے جو کچھ بھی اس سے پہلے نہلاتے وقت پر آپ نے جو کافور وغیرہ رگڑ دیا وہی کافی ہے. تو بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جس کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل نالج لینی چاہیے. شاید کہ ہم یہاں پروگرام سے ساری باتیں نہیں بتا سکتے. مدنی صاحب، اس زمن میں اگر کوئی کتاب ہو جو قرآن اور احادیث کے ریفرنسز ہو کہ تدفین کا طریقہ وغیرہ سب اس میں لکھا ہو تو برائے کرم اگر ذہن میں ہو تو یہ بات بتا دیں. ابھی نہیں تو پھر بعد میں بھی صحیح، جیسے بھی ہو. اور احمد صاحب جو بنگلور سے SMS لکھے ہیں اس کا بھی بتا دیں. جیسے کہ میں نے پڑھا تھا کسی مومن کی دعا کب تک قبول ہو سکتی ہے، اور ماں کا جو دودھ کا قرض ہوتا ہے اس کو زندگی میں معاف کروا لینا وہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. تقریباً جنرل یہ پبلک میں اور عوام میں مشہور ہے کہ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے. اس کے قرآن اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے سامنے بات آتی ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 18 میں بتایا گیا ہے جب تک غرغرہ موت، سکرات جب طاری ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اب غرغرہ موت آ جاتا ہے تو ایسے وقت پر توبہ قبول نہیں ہوتی. جیسا کہ فرعون ڈوب رہا تھا، اس نے کہا کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہے ہو. یہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. جب موت نظر آ جائے اس کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا. دوسری یہ ہے جب سورج جو مشرق سے نکلتا ہے مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے گا، اس وقت پر جو لوگ موجود رہیں گے ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ دو چیزیں ہیں. اور دوسرا ہے کہ دودھ معاف کروا لینے کا نظریہ بالکل غلط ہے. ماں کا اتنا عظیم رتبہ ہے، کوئی معاف ہو ہی نہیں سکتا. ماں باپ کا درجہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، ان کا حق آپ معاف کروا ہی نہیں سکتے. اسی لیے اسلام نے کیا کہا؟ والدین کا حق ادا کرو. اسلام نے یہ نہیں کہا کیونکہ تم حق ادا کر ہی نہیں سکتے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جو اچھا کر سکتے ہو وہ کر لو، میں اس کے بدلے میں جنت دے دوں گا. تو اسلام نے احسان کا ورڈ استعمال کیا ہے. تو یہ معاف کرانا اور اسی طریقے سے بخشوا لینا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ خدمت کرتے جائیے، اللہ سبحانہ وتعالی خوشنودی حاصل کیجیے. لیکن یاد رہے سورہ توبہ نمبر 9 آیت نمبر 24 کے حوالے کے مطابق ماں باپ اگر قرآن اور صحیح احادیث کے خلاف میں کوئی بات بتائے تو اس کی ہرگز اتباع اور اطاعت مت کیجیے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غالب ہونی چاہیے. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں، جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترم. جی حسین بول رہا ہوں سر، دہرادون سے. حسین صاحب دہرادون سے. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی ہلو بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہاں سوال ایسا ہے میرا، ابھی مندی صاحب کو بھی میرا سلام ہو پہلے. جی اور آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس کے لیے آپ. ہلو جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے حسین صاحب. جی، تو مجھے ابھی مندی صاحب سے کچھ پوچھنا تھا. ابھی انہوں نے 2-3 سوالوں کے جواب دیے جی کہ قبور پہ جا کے یاسین شریف پڑھنا یا منع ہے، انہوں نے بتایا جس طرح سے کہ منع بتایا جی، اور ہم جا کے وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی منع بتایا انہوں نے. جی جی. یہ کیسی قبور کے لیے؟ قبرستان میں جا کے پڑھنا منع ہے یا ہم اولیاء اکرام کی مزاروں پہ جا کے پڑھتے ہیں وہ منع ہے؟ اچھا جی، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں؟ جی 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 جی. تو اس میں انہوں نے ابھی جو بتایا وہ میں نے سنا، کافی دھیان سے، ہو سکتا ہے میرے کچھ میرے ذہن سے نکل گیا ہو. جی تو اس کے لیے تھوڑا کلیئر ہو کے بتائیں. وہ کہہ رہے کہ اوتھینٹک نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے پھر؟ وہ اگر اوتھینٹک نہیں ہے تو کیسے کر کے بدعت ہے، شرک ہے، کیا ہے وہ؟ اچھا جی ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو ہم لوگ یہاں پہ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ آپ وہاں جا کے پڑھ سکتے ہیں سب کچھ. جی. اور میں ہر جمعرات کو جاتا ہوں وہاں پہ پڑھنے کے لیے. اگر وہ غلط ہے تو آپ بتائیں، اور اگر غلط اور یہ بتائیں کہ صحیح کیا چیز ہے. بہتر. وہاں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، جی. اور اگر جانا چاہیے تو ہمیں کس طرح سے وہاں پہ پیش آنا چاہیے. بہتر صاحب. ایک سیکنڈ اور جی جی. ممی ہے لائن پہ، وہ بات کرنا چاہتی ہیں. جی. لے لیجیے. ہلو السلام علیکم. کیسے ہیں والدہ محترمہ؟ جی بہت اچھی ہوں، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت جانکاری ہو رہی ہے. جی جی جی، اللہ کا احسان ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے. میں نے تو ایسا پڑھا ہے کہ ایک بار یاسین شریف پڑھنے سے جی قبرستان میں جا کے
10 कुरान शरीफ का सवाब मुर्दों को मिलता है। जी 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 और जितने तादाद में मुर्दे वहाँ होते हैं कब्रिस्तान में, उसके बराबर पढ़ने वाले को सवाब मिलता है। जी जी आप कह रहे हैं कि वहाँ पढ़ना नहीं चाहिए, जी जी तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। लड़के से बात करिए। बेहतर साहब। जी हुसैन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वालदा मोहतरमा से भी बात करवाई हमारी। आपके सवाल का जवाब यकीनन अभी दिया जाएगा। नाजरीन, सवालात और जवाबात का सिलसिला यकीनन जारी रहेगा। आपका हमारा खुशगवार साथ यकीनन दोबारा होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, वक्फे के बाद इस प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। अभी थोड़ी देर पहले हमने हुसैन भाई से बात की थी देहरादून से। उनका जो सवाल था कुरान या यासीन शरीफ कबूर पर पढ़ना और औलिया अल्लाह सालेहीन की कबूर पर पढ़ना और आम आदमियों की कबूर पर या कब्रिस्तान में पढ़ना कैसा है, क्या हुक्म है, कुरान और अहादीस की क्या रोशनी हमें मिलती है, ये जानते हैं मदनी साहब से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने सवाल किया और वालिदा मोहतरमा ने भी सवाल किया है और कहा कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। बहन, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल कतई जरूरत नहीं है। ये इल्मी मैदान है जहां पर आप देखते हैं कि बाद मसलों में ऐसा होता है, आप किसी एक स्कॉलर से बात सुनते हैं, बाद औक़ात कोई दूसरी बात सुनते हैं, तो ऐसे ऊपर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक उसूल दिया है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 के अंदर, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आप हत्तल मकदूर इस्तिताअत लगाकर, मेहनत लगाकर शरीयत समझने की कोशिश कीजिए। अब अगर आपके इस्तिताअत से बाहर हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको क़यामत में पूछने वाला नहीं है, तो आप घबराइए मत। जितना आपको समझ में आ रहा है और मेहनत कीजिए, उसमें कोताही मत कीजिए और सही अहादीस कुरान और सही अहादीस सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक समझने की कोशिश कीजिए। जरूर अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको राह दिखाएगा। और जहां तक आपने कहा कि अगर इसका सबूत नहीं है का मतलब क्या है, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के जमाने से सबूत होना जरूरी है। अकीदे के मसलों में, इबादत के मसलों में सबूत होना जरूरी है। अगर सबूत नहीं है तो हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते, नई नमाज नहीं ला सकते, नया रोजा नहीं ला सकते, कोई नया तरीका नहीं ला सकते, हज का कोई नया तरीका हम नहीं ला सकते। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम इत्तेबा करें, बस फॉलो करें। हमको क्रिएट करने की जरूरत नहीं। क्रिएट करना है तो दुनियावी मामलात में क्रिएट कीजिए। आप साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिएटिविटी लाइए, लेकिन दीन के अंदर अल-यौमा अकमलतु लकुम, दीन कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर आपको क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है। सिर्फ इत्तेबा करना, इत्तेबा कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो सबूत नहीं है जब मैं कहता हूं तो उसका मतलब यह है मैं हुक्म लगाने से गुरेज करता हूं, ये शिर्क है, बिदअत है, हराम है, सारे के बजाय मैं पब्लिक को समझाना चाहता हूं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के जमाने में ना हो, अकीदे और इबादत, खालिस इबादतों के मामलों में, तो उन सारे चीजों को जो भी साबित न हो, उन सारे चीजों को अपनी जिंदगियों से निकाल दीजिए। यही मेरा आप लोग, यही मेरी गुजारिश होती है और यही मेरा प्रचार होता है। बाकी का ये कि कोई भटका हुआ है, फला बिदअत, काफिर, हम इतने स्टेज से ऐसे सारे चीजों को अवॉइड करते हैं। मुख्तसर ये है कि आपसे ये मैंने कहा, ऑथेंटिक सबूत ला लीजिए, अमल कीजिए, मुझे भी बताइए, मैं यहां से ऐलान करूंगा। कुरान मजीद पढ़ने के बारे में या इसाले सवाब के लिए कुरान मजीद पढ़कर बख्शवाने के लिए ऑथेंटिक सबूत फराहम कीजिए, मैं यहां से ऐलान करूंगा। लेकिन चूंकि इसका सबूत नहीं मिलता, लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूं कि सबूत नहीं मिलता, हमको ये काम नहीं करना चाहिए, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। और जहां तक कहा कि औलिया किराम के खबरों पर जब हम जाते हैं, वो तो इतने ऊंचे लोग हैं औलिया किराम, ये इतनी बुजुर्ग शख्सियतें हैं कि आप जाकर इनको बख्शवाएंगे तो इनके लिए आप गुस्ताखी कर रहे हैं। इनको क्यों बख्शवाएंगे? ये औलिया किराम हैं अगर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको बख्श दिया है। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ऐलान किया है सूरह यूनुस नंबर 10 आयत नंबर 60 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इनके ऊपर ना खौफ है, कुछ नहीं है, हम जाकर क्यों बख्शवाएंगे? बाद लोग कहते हैं हम नबी को बख्शवाते हैं, कुरान मजीद हम कुर्बानी बख्शवाते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया किराम जो इतनी ऊंची शख्सियतें हैं, इनकी शान में हम गुस्ताखी कर रहे हैं। हम कौन होते हैं बख्शाने वाले? अगर हम अपने अमल से खुद अपने आप को ही बख्शवा ले तो बहुत बड़ी बात है। तो अलबत्ता दरूद शरीफ हम पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, उनके दर्जात बुलंद होते हैं, बख्शवाने का मसला नहीं है। उम्मीद के ये जहन में क्लियर रहेगा मसला। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल क्या है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम।
میرا نام خورشید جہاں عادلآباد سے بات کر رہی ہوں. جی خورشید جہاں صاحبہ کیسے بتائیے ہیں کیا میرا سوال. مدر بھائی؟ جی اللہ کا احسان ہے بہن، آپ کی دعاؤں سے ہیں اچھے. مدنی صاحب کو سلام فرمائیے گا. وعلیکم السلام. میں ایسا رہا تھا آپ کی محفل میں شامل ہوتے رہی تھی. جی جی اللہ کا احسان ہے. آپ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت کافی لوگ مستفید ہو رہے ہیں آپ کے پروگرام سے. جی جی اور مدر صاحب ذرا بہت دھیان سے سنیے گا، میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں نے حدیث شریف سے سنا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کریں. جی تو اس کا طریقہ بتائیے مجھے کہ موت کو کثرت سے کس طرح یاد کیا جائے. بہتر ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ مدر صاحب جب کوئی بندہ خودکشی کی کوشش کرتا ہے جی اور اس سے عموماً بچا لیا جاتا ہے یا خود وہ بچ جاتا ہے، جی دونوں صورتوں میں وہ موت کے منہ سے نکل آتا ہے. یقیناً مجموعی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ بغیر اللہ کے حکم سے کسی کو موت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سچ بات. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عام بات میں نے سن رکھی ہے کہ اس اقدام خودکشی پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ویسی ہی موت ادا کرتا ہے. لوگوں سے سنا ہے میں. جی اگر ایک بار کوئی بندہ اقدام خودکشی کرتا ہے، خودکشی کرنے کے جو خیمہ اٹھاتا ہے، جی اللہ تعالیٰ بدلے میں اس کو ویسی موت دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں یقین نہیں کرتی ایسی بات پر، لیکن پھر بھی آپ سے مدنی صاحب سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گی میں. بہتر بہن بہت شکریہ. جی آپ کی بھی دعاؤں کے ہم محتاج ہیں بہن. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. بہت ساری باتوں کا ازالہ ہو جائے گا. موت کو کثرت سے کس طرح سے یاد کیا جا سکتا ہے صاحب تاکہ ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو. اور خودکشی سے متعلق اگر موت اگر خودکشی پر آتی ہے تو واقعتاً جو حقیقی موت ہے وہ کیسے آتی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بنیادی طور پر 2 سوالات کیے ہیں. ایک تو ہے کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے. موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ایسا اس کا طریقہ نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم مرنے والے ہیں تو ہم نے اپنی فیوچر پلاننگ کیا کی ہے. ہم نے جو فیوچر پلاننگ کا مطلب رکھا ہے یہ ہے کہ ایک بنگلہ بنا لے، ایک کار رہے، جس ایریا میں رہتا ہوں سب سے زیادہ بہترین میں آگے رہوں اور ایک دن مر جاؤں. یہ کوئی فیوچر پلان، یہ تو انکمپلیٹ مین ہے. ریمنڈ کا کپڑا پہننے یا عام کوئی بھی کپڑا یا کوئی قیمتی کپڑا پہننے سے اور ایک آدمی اگر مکمل کامیاب دنیا میں ہو جانے سے کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ قبر کے بارے میں سوچے. تو موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد میری جو زندگی آنے والی اس کے لیے میں کیا تیاری کر رہا ہوں. یہ مطلب ہے تیاری. صحیح اعمال، نیک اعمال، قرآن اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اعمال اپنے پاس بٹوریے. اور اس کے بعد آپ نے جو کہا اقدام خودکشی، جیسا کہ کہا کہ ایک آدمی خودکشی کرنے جاتا ہے یا تو خود پھر اس کے بعد واپس آ جاتا ہے یا لوگ بچا لیتے ہیں. تو ایسے وقت پر کیا ہے تقدیری اعتبار سے مسئلہ کیا ہے. اس کے تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کوشش کرے گا، کوئی آ کر اس کو بچا بھی لے گا. تقدیر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ ہمارے پاس غلط فہمی ہے تقدیر کے بارے میں. وہ یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے لہذا ہم ایسا کر رہے ہیں. جملہ یہ صحیح نہیں. اصل جملہ ایسا ہے چونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا، کیونکہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت تک سارے چیزیں جاننے والے. اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کیا کریں گے، اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے. تو اس کا مطلب بندہ کیا کرے گا، خودکشی کرے گا، کوئی اس کو آ کر بچائے گا. چونکہ اللہ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہے، اللہ نے تقدیر میں اس کو لکھ دیا. بہت آسان مسئلہ. اور یہ کہ خودکشی کرنے والا بچ بھی جائے تو پھر دوبارہ کرے گا. سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے، ہیلتھ پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ایسا عقیدہ بنانا جائز نہیں. ایک آدمی کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے. بعض لوگ بگڑ جاتے ہیں، جب سدھرتے ہیں تو اتنا بہترین سدھر جاتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جو آلریڈی جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان پہ ترس کھاتے ہیں ان کی نیکی کو دیکھ کر. تو ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تو یہ اہم باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیجیے. بہت شکریہ.